یہ کہ دنیا کب ختم ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ پلان کرتا ہے کہ بھئی فرض کیا کہ 40 سال میں دنیا کو ختم کر دیں گے. میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں 40 سال میں دنیا کو ختم کر دیں گے، یہ منصوبہ بنایا ہے. تو جب ہم اللہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں، منصوبہ ہوتا ہے، پلان ہوتا ہے. یعنی آئی پلان ٹو اینڈ دس ورلڈ ان دا نیکسٹ 40 ایئرس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پلان ہے کہ ایسا کروں گا. ہو سکتا ہے بیچ میں کوئی ایسی بات ہو جائے کہ جس سے وہ پلان جو ہے وہ ایکسیکیوٹ نہ ہو اور پھر جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے. تو کوئی بات جو ہے وہ کامل طور پر حتمی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ حالات اور واقعات جو ہیں اس پلان کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں. اب جیسے دجال کی ہی بات لے لو، قیامت کی بات لے لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی تیز آندھی آ جاتی تھی تو صحابہ کرام سمجھتے تھے قیامت آ گئی. یعنی ان کا یہ خیال تو، کیونکہ یہ کہا جاتا تھا کہ قرب قیامت ہے، لہٰذا کوئی آندھی بھی آ گئی تو صحابہ کرام سمجھتے تھے وہ قیامت آ گئی، اور بار بار سوال کرتے تھے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ فرماتے تیاری تو کرو قیامت کی. ہم؟ تو اللہ تعالیٰ کے جو پلان ہے وہ اللہ تعالیٰ جہاں رہتا ہے وہاں پر جنوری، دسمبر، مارچ یہ مہینے تو ہے ہی نہیں، تو پھر آپ ڈیٹ کیسے مانگ سکتے ہیں اللہ سے؟ اگر یہ کہا جائے کہ بھائی 11 دسمبر کو آئے گی تو پھر آپ یہ بتائیے کہ وہاں اللہ کے یہاں تو دسمبر ہے ہی نہیں، تو اللہ یہ فکس کیسے کرے گا 11 دسمبر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے حالات اور واقعات کو دیکھتا ہے. اچھا، اب حالات اور واقعات میں جو ٹوسٹ آیا ہے وہ کیا ہے؟ اس دنیا کو 2026 میں ختم ہونا تھا. یہ بات ابھی بھی دین الہی میں لکھی ہوئی ہے. سرکار نے فرمایا کہ 20-25 سال میں وہ آ کر کے پتھر کا ٹکڑا گرے گا، ایسٹرائڈ، اور دنیا مکمل تباہ ہو جائے گی. وہ اس دنیا کا آخری دن ہوگا. 20-25 سال کا لکھا ہوا ہے. وہ 20-25 سال جو ہے گزرنے والے ہیں، چند سال رہ گئے ہیں. اور سرکار کے جتنے بھی ماننے والے ہیں ان میں سے صرف واحد میں ہوں جو کہہ رہا ہوں کہ وہ معطل ہو گیا ہے، اور کوئی نہیں کہہ رہا. اچھا، اب وہ معطل کیوں ہوا ہے؟ امام مہدی، یعنی ایک دور امام مہدی کا ہوا جس میں آپ نے اپنا اسٹاف، جس طرح آپ کوئی ریسٹورینٹ کھولتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنا اسٹاف جو ہے نا بھرتی کرتے ہیں کہ بھائی یہ گرل شیف ہے، یہ تندور کا شیف ہے، یہ کری شیف ہے، صحیح ہے نا، یہ جو ہے وہ ویٹرز ہیں، یہ کیش رجسٹر پر ہوگا، یہ جو ہے کلینر ہے. وہ سارا اسٹاف اکٹھا ہوگا، اس کے بعد ہی ریسٹورینٹ کھلے گا نا. یہ تو نہیں ہوگا کہ ریسٹورینٹ کھولنے کے بعد پھر آپ تندور شیف ڈھونڈیں گے. اسی طرح پہلا دور جو امام مہدی کا ہوا ہے اس میں امام مہدی نے اپنی ٹیم تیار کی ہے، کیبنٹ، اور اس کیبنٹ کو تیار جو کیا ہے تو پھر فرمایا بھی ہے. کیا فرمایا؟ کہ تم یقین کرو کہ ہم نہ تم کو اللہ کے لیے تیار کر رہے، نہ تم کو جنت کے لیے تیار کر رہے، ہم تم کو امام مہدی علیہ السلام کے لیے تیار کر رہے ہیں. ہاں، پھر فرمایا کہ ان کا صرف ساتھ دینا ہی تمہارے لیے کافی ہے، ان کا صرف ساتھ دینا ہی کافی ہے. تو یہ وہ دور ہے کہ جس میں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ٹیم، اپنی کیبنٹ کو تیار کیا ہے جو پوری دنیا میں امام مہدی کا پرچار کرے، اور وہ کر رہی ہے. اور اس وقت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام یوں سمجھ لیں کہ چھٹیوں پر ہیں، یعنی ویکیشنز پر ہیں، یا آپ اس کو یعنی مذہبی زبان میں کہہ دیں کہ غیبت میں ہے، اور اچھی زبان استعمال کرنا چاہیں گوشہ نشینی میں ہے. صحیح ہے نا؟ اب یہ پرچار مہدی چل رہا ہے. امام مہدی جب تک ظہور نہیں فرمائیں گے قیامت کیسے آئے گی؟ جب کوئی دکان بند ہوتی ہے تو آپ کلوزنگ ڈاؤن سیل لگاتے ہیں، دکان آپ کی بھری ہوئی ہے،
3 دن کی کلوزنگ ڈاؤن سیل لگائی, تھوڑا سا مال بکا, ابھی تو سارا باقی ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بند کر دیں گے یا سیل کو ایکسٹینڈ کر دیں گے؟ تو امام مہدی ابھی غیبت میں ہے, تو ابھی قیامت کیسے آئے گی؟ اگر امام مہدی 2000 سال بھی غیبت میں رہیں گے تو قیامت نہیں آئے گی. اب اگر قیامت کا کوئی پوچھتا ہے تو پھر اس کو کہو کہ قیامت کا قائم ہونا امام مہدی کے ظہور سے مشروط کر دیا گیا ہے. جب تک سرکار گوہر شاہی اس دنیا میں ظہور نہ فرما لیں, اپنی سلطنت قائم نہ فرما لیں, پوری کائنات کو انصاف سے بھر نہ دیں, ہر چاہنے والے دل کو رب سے ملا نہ دیں, عشق الہی قائم نہ کر دیں لوگوں کی روحوں اور دلوں پر, قیامت کا تصور کرنا بھی گناہ ہے. Bringing light, love, and peace in your life.